شام کے سائے تیزی سے ڈھل کر رات میں تبدیل ہو رہے تھے اور ابھی تک میرے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک مشینوں کے چلنے کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ مشینوں کا شور ایسا تھا اور اس قدر تیز تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے کان کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے۔ مجھے مشینیں نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن شور ایسا تھا کہ میرے آس پاس بہت سارے کپڑا بنانے کی مشینیں چل رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، خالی مکان کا آپ نے پارٹ 1 تو دیکھ ہی لیا ہوگا، اب باری ہے پارٹ 2 کی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شکور صاحب نے آصف کا مقابلہ کس طرح کیا؟ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف، یعنی خالی مکان کا پارٹ 2۔ ایک دن شکور صاحب اپنی گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے چمن صاحب کو دیکھتے ہی رک گئے۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چمن صاحب کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ شکور صاحب نے ان کی پریشانی دریافت کی تو کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے نعمان کے لیے بے حد پریشان ہوں، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ شکور صاحب بولے، بے فکر رہیے چمن صاحب، کل صبح تک آپ کا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ وہ بولے، جناب آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرا بیٹا کل صبح تک آ جائے گا؟ رہنے دے بھائی، ہمیں سب معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کل آپ کا پرائز پونڈ کا انعام بھی نکلنے والا ہے۔ شکور صاحب نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا۔ چمن صاحب نے حیرانی سے شکور صاحب کی شکل دیکھی لیکن بولے کچھ نہیں، اور دلی دل میں شکور کی بات پر ہنسنے لگے۔ یہ دیکھو کیسا شخص ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، جبکہ ہم زمانے کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور دوسرے دن واقعی صبح ہی صبح میاں چمن کا بیٹا گھر آ گیا اور ساتھ میں پرائز بونڈ کا انعام بھی نکل گیا۔ اب تو چمن صاحب کو بھی شکور کی بات سچ معلوم ہونے لگی اور وہ بھی ان کو کوئی پہنچا ہوا سمجھنے لگے۔ ایسے ہی کئی واقعات محلے میں رونما ہوئے، جس کی وجہ سے شکور صاحب کو بڑی پذیرائی ملنے لگی اور وہ محلے کا سب سے پسندیدہ انسان بن گئے۔ شکور صاحب کی محلے میں بڑی عزت ہونے لگی۔ جو لوگ انہیں دیکھ کر کل تک کترا کر نکل جاتے تھے، وہ تو اب ان سے ملاقاتیں کرنے لگے۔ اب تو محلے والوں میں ان کے لیے اپنائیت اور چاہت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی کو کوئی بھی الجھن ہوتی وہ ان کے پاس پہنچ جاتا اور شکور صاحب اس کا منٹوں میں مسئلہ حل کر دیتے۔ جس مکان کے سامنے سے لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے اور ڈرتے تھے، اب وہ اس مکان کے اندر آنے لگے۔ شکور صاحب کو اس محلے میں رہتے ہوئے کئی ماہ ہو گئے تھے۔ اب تو محلے والوں کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ ان کے درمیان برسوں سے رہ رہے ہوں۔ ایک دن شاہد اور رضوان شکور صاحب سے ملاقات کرنے گئے تو وہ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ دونوں لڑکوں کو بے حد حیرت ہوئی۔ شکور صاحب آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں بھائی، اب ہمارا ٹرانسفر واپس اپنے شہر ہو گیا ہے اور یقین کرو محلے والوں کو چھوڑنے کا تو دل نہیں مان رہا۔ اپنے گھر تو جانا پڑے گا، پردیس تو پھر پردیس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رہنے سے گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں اور گھر والوں کو ہر وقت ہماری فکر رہتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ میں جاتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری پریشانی اور حیرانگی کو ختم کر دوں۔ شکور صاحب نے مسکراتے ہوئے دونوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب تو رضوان اور شاہد کی آنکھوں میں خاص چمک آ گئی۔ جس بات کی کھوج میں وہ اتنے عرصے سے لگے ہوئے تھے، وہ بات معلوم ہونے والی تھی۔ تم دونوں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پورا محلہ پریشان ہے کہ جس مکان میں کوئی 2 دن نہ رہ سکا، میں اس مکان میں کئی ماہ کس طرح رہ گیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے یہاں آنے سے پہلے آصف وغیرہ پر یقین نہیں تھا۔ مالی مکان نے جب مجھے بتایا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے اور آصف کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، لیکن اس کا کرایہ بہت کم تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس مکان میں ضرور رہوں گا۔ مالک مکان نے بہت سمجھایا کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں، لیکن میں نے نہیں مانا اور میں نے مالک مکان کے سامنے دعویٰ کیا کہ میں تمہیں اس مکان میں رہ کر دکھاؤں گا۔ اس مکان میں آ کر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں بھی دوسروں کی طرف بھاگا تو مالک مکان کے سامنے بڑی بے عزتی والی بات ہوگی اور دفتر والے بھی میرا مذاق اڑائیں گے کہ تم بڑے بہادروں کی طرح اس مکان میں رہنے گئے تھے، پھر کیوں بھاگ لیے۔ اس لیے میں بڑے مضبوط ارادے سے اس مکان میں آیا۔
دفتر سے واپسی پر ایک دن میں اپنا سامان سیٹ کیا تاکہ رات کو سوتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو۔ رات کو جب میں سو گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی بادشاہ کے دور میں پہنچ گیا۔ گھوڑوں اور خچروں کے چلنے اور لوگوں کے بازار میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سو گیا۔ آدھی رات کو بستر سمیت میں نیچے گر گیا۔ ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے بستر سمیت زمین پر گرا دیا ہو۔ میں زمین پر گرا اور دیکھا کہ پلنگ تو پورا ہوا میں اٹکا ہوا ہے۔ میں فوراً گھبرا کر صحن کی طرف بھاگا اور باقی رات میں نے مجبور ہو کر صحن میں بیٹھ کر گزار دی۔ لیکن اس بات کی خبر میں نے کسی کو نہ ہونے دی۔ صبح تیار ہوا اور آفس چلا گیا۔ جیسے تیسے آفس میں وقت گزارا۔ گھر جاتے ہوئے مجھے پھر وہی پریشانی اور الجھن تھی کہ رات کیسے گزاروں گا۔ انہی سوچوں میں گھر گیا۔ گھر میں دیکھا تو سارا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ میں نے سارا سامان اٹھایا اور واپس اپنی جگہ پر رکھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ شام کے سائے تیزی سے ڈھل کر رات میں تبدیل ہو رہے تھے اور ابھی تک میرے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا اور سو گیا۔ تھکا ہوا تھا اور جلدی نیند آ گئی کہ اچانک مشینوں کے چلنے کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ مشینوں کا شور ایسا تھا اور اس قدر تیز تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے کان کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے۔ مجھے مشینیں نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن شور ایسا تھا کہ میرے آس پاس بہت سارے کپڑا بنانے کی مشینیں چل رہی ہوں۔ بے اختیار میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا، جس سے تھوڑی دیر میں وہ شور ختم ہو گیا اور ایسا میں سکون ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے بھی اپنے اوپر دم کیا اور سو گیا۔ بڑے مزے کی نیند آئی۔ تیسرے دن جیسے ہی سونے کو بستر پر لیٹا، ایک دم سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں فوراً صحن میں آیا۔ صحن میں 4 کالے رنگ کی بلیاں بیٹھی رو رہی تھیں۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ بھاگ گئیں۔ وہ ایسی خوفناک بلیاں تھیں کہ اگر میری جگہ کوئی اور ان کو دیکھ لیتا تو ڈر کے مارے بھاگ جاتا، لیکن میں واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں نے ہمت کی۔ مجھے جیسے ہی نیند آئی تو پھر ایک دم سے زور زور سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے چاروں طرف کمرے میں دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اب تو میں سمجھ گیا کہ واقعی آصف کا چکر ہے اور مجھے اس پر یقین کرنا پڑے گا اور اس کا بچاؤ بھی کرنا پڑے گا تاکہ میں اس مکان میں اپنا وقت گزار سکوں، ورنہ مالک مکان کے سامنے تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ میں نے جوش میں آ کر مالک مکان کو کہہ تو دیا تھا کہ جناب میں بھی جوانی میں فائٹر رہ چکا ہوں، کہ بھوت پریت میرے سامنے کیا بیچتے ہیں، کہ میرے سامنے جیسے ہی آئیں گے ایسی درگت بناؤں گا کہ وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر میں بستر سے اٹھا اور وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور مکان کے چاروں کونوں پر پھونک مار دی، جس کا نتیجہ یہ ملا کہ عورتوں کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ کچھ دیر میں جاگتا رہا، پھر نیند آ گئی۔ اسی طرح چوتھے اور 5ویں دن بھی میں نے یہی عمل کیا۔ اس کے بعد کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے رونے کی آواز آئی۔ چھٹے دن جب میں مکان میں داخل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے مکان میں کوئی ہے۔ میں ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، کمرے میں ایک خوفناک شکل کا آدمی سامنے سے اچانک ہی میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، تم یہ اچھا نہیں کر رہے، تم نے ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا ہے اور مکان میں ایسی پھونکے مارتے ہو کہ ہمیں اس مکان سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس خوفناک شکل والے آدمی سے بہت ہی خوف آ رہا تھا، لیکن میں نے بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، ہم جنات ہیں اور کئی سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس گھر میں جو بھی آیا ہم نے اس کو ڈرا کر بھگا دیا، کہ تم نے آ کر ہمیں ہی ہمارے گھر سے نکال دیا۔ شکور صاحب بولے، اچھا تو تم جن ہو؟ میں نے تو سنا تھا جنات تو بڑے خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تم کیسے جن ہو؟ بالکل انسان کی طرح لگتے ہو۔ شکور صاحب میں اب کچھ حوصلہ آ گیا تھا۔ جن نے کہا، میں اس لیے تمہارے پاس انسانی صورت میں آیا ہوں تاکہ تم سے بات چیت کر سکوں۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
जो तुम हमें दरबदर करने पर तुले हो। शकूर साहब ने कहा, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं इस घर पर कब्जा करूं। मैं तो यहाँ कुछ अरसे रहने आया हूँ। जैसे ही मेरा ट्रांसफर हो जाएगा मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं इस घर पर कब्जा नहीं करना चाहता। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जिन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपना बचाव करना ही है तो अपने ऊपर दम कर लिया करो। पूरे घर पर दम करना जरूरी नहीं है। शकूर साहब बोले, पूरे घर में दम इसलिए किया था कि तुम घर में शोर शराबा करोगे, इससे मेरी नींद खराब होगी, और अगर मैं सुकून की नींद नहीं सोऊंगा, रात भर जागने से मुझसे दफ्तर में काम नहीं हो सकेगा। जिनने कहा, ठीक है, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुम रात को घर के कोनों में दम नहीं करोगे। जिनने हार मानते हुए कहा। शकूर साहब भी उनकी बात मान गए। ठीक है, मैं दम नहीं करूंगा, लेकिन जब तक मैं इस शहर में हूँ तुम्हारा मेहमान बनकर इस घर में रहूंगा। तुम्हें मंजूर है? जिनने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। हम तुम्हें अपना मेहमान बनाकर रखेंगे। जिस तरह मेहमान का ख्याल रखा जाता है, हम तुम्हारा भी ख्याल वैसे ही रखेंगे। और दिन के बाद से मैं जिन का मेहमान बन गया। मेहमान बनने का फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे खाने पीने की परेशानी खत्म हो गई, तन्हाई भी दूर हो गई, क्योंकि जिन्नात की फैमिली मुझे नजर आने लगी और वो मुझसे दुनिया भर के मौजूआत पर बातें भी करते। शाम के वक्त सहन में इनके साथ बैठकर मैं चाय पीता। मोहल्ले वाले अपनी छतों से जब मुझे देखते तो उन्हें जिन्नात तो नजर नहीं आते, तो यही समझते कि मैं अकेला चाय पी रहा हूँ। खाना इस कदर लजीज मिलता कि तबीयत खुश हो जाती। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी नहाने को मिलता। आसिफ का मेहमान बनकर तो वाकई मेरे ठाठ हो गए। मोहल्ले के हर शख्स के बारे में आसिफ को पूरी मालूमात थी, इसलिए मैं लोगों को उनके और उनके अजीजों वगैरह के बारे में बता दिया करता था। वरना मुझे कोई गैब का इल्म नहीं है और ना ही मैं कोई पहुंचा हुआ आदमी हूँ। कुलसुम के शौहर को भी जिन्नात नहीं ठीक किया था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। तुम लोग मुझसे पूछना चाहते थे कि मेरे यहाँ ठाठ कैसे हैं और जिन्नात मुझे तंग क्यों नहीं करते, तो आज मैं ये बात इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे इजाजत नहीं थी ये बात बताने की। मेरे जाने पर जिन्नात ने मुझे इजाजत दे दी कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। तुम दोनों बहुत अच्छे लड़के हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, दूसरों की तोह में रहना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इससे इंसान का अपना कीमती वक्त जाया होता है। वक्त अगर तुम अच्छे कामों पर सर्फ करोगे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये राज किसी पर जाहिर नहीं करोगे। इंशाल्लाह किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब मेरी टैक्सी का आने का वक्त हो गया है। चलो तुम मेरा सामान उठाने में मदद करो। शाहिद और रिजवान ने शकूर साहब का सामान उठाकर टैक्सी में रखवाया। शकूर साहब ने मुस्कुराते हुए इनसे हाथ मिलाया और टैक्सी में बैठ गए। और इस तरह शकूर साहब ने अपनी दानिशमंदी और बहादुरी से जिन्नात का मुकाबला किया। ये खाली मकान का राज शकूर साहब, रिजवान और शाहिद के दरमियान ही रहा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।